السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم تاریخ اسلام کے اس سنہری باب کی طرف سفر کر رہے ہیں جو نہ صرف ایمان کو تازہ کرتا ہے بلکہ دل کو بھی ہلا دیتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی سختیوں کے بعد ہجرت کا عظیم سفر اختیار کیا اور مدینہ منورہ میں ایک نئی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ مکہ میں 13 سال تک دعوت حق دینے کے بعد کفار قریش نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا۔ سورۃ النساء میں ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن لوگوں پر ظلم ہوا اور وہ ہجرت نہ کر سکے، فرشتے ان کی روح قبض کرتے وقت پوچھیں گے تم کہاں گئے تھے؟ یعنی ہجرت کرنا مسلمانوں پر لازم ہو گیا تھا تاکہ وہ آزاد ماحول میں دین پر عمل کر سکیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی اور مولا علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر لٹا دیا کہ آتے ہوئے مکہ والوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے ہمارے پیچھے مدینے کے لیے روانہ ہو جانا۔ کفار نے آپ کے گھر کے گرد محاصرہ کیا، گھر کو گھیر لیا، مگر اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ آپ پر قابو نہ پا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ ان اللہ معنا، سورۃ التوبہ آیت نمبر 40۔ جب آپ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ الفاظ حضرت ابو بکر کے دل کو سکون دینے کے لیے کافی تھے جب وہ غار ثور میں گھبرا گئے تھے، خوف زدہ ہو گئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو اہل مدینہ نے بے مثال محبت کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ بچے، بوڑھے، عورتیں سب نعرے لگاتے آپ کے گرد جمع ہو گئے کہ طلع البدر علینا، کہ ہم پر چاند طلوع ہوا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مدینہ روشنیوں میں نہا گیا۔ مدینہ پہنچ کر سب سے پہلا کام جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ مسلمانوں میں بھائی چارے کا رشتہ قائم کرنا تھا۔ آپ نے مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا۔ حدیث میں ہے صحیح بخاری میں کہ مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، ایک حصہ دوسرے کو سہارا دیتا ہے۔ اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنے کے لیے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی۔ یہ مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہ تھی بلکہ یہاں تعلیم، عدل، مشاورات اور فیصلے بھی ہوتے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی یہودیوں، مسلمانوں اور دیگر قبائل کے ساتھ ایک عظیم معاہدہ کیا جسے تاریخ میں میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا تحریری آئین تھا جس میں سب کے حقوق اور ذمہ داریاں طے کی گئیں۔ اس میثاق کی چند شقیں یہ تھی کہ مسلمان ایک امت ہیں، مدینہ کے یہودی بھی شہری ہیں اور اگر مدینہ پر حملہ ہوا تو سب مل کر اس کا دفاع کریں گے، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، مذہبی آزادی سب کو حاصل ہوگی۔ قرآن اس بھائی چارے کے اصول کو یوں بیان کرتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ یہ وہ دور ہے جب اسلام صرف مدینہ تک محدود نہیں رہا بلکہ پورے جزیرہ عرب میں اپنی حقیقت کو منوانے لگا۔
سب سے پہلا 2 ہجری کو غزوہ بدر پیش آیا۔ قریش نے مسلمانوں کی دولت اور املاک مکہ میں چھین لی تھی۔ مسلمان مظلوم اور بے سر و سامان تھے۔ قریش کا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 جبکہ کفار 1000 تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اسلام کو پہلی عظیم فتح ملی، بڑے سردار مارے گئے جیسے ابو جہل، عتبہ اور شیبہ۔ قریش نے بدر کا بدلہ لینے کے لیے 3 ہجری کو 3000 کا لشکر تیار کیا، جس میں مسلمانوں کی تعداد 700 تھی۔ اسے غزوہ احد کہتے ہیں۔ ابتدا میں مسلمانوں نے برتری حاصل کی، لیکن تیر اندازوں نے حکم رسول کی نافرمانی کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے۔ قرآن میں ذکر ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ مکہ کے کفار، یہودی اور منافقین نے مل کر مدینہ کو گھیرنے کی سازش کی۔ اس وقت 5 ہجری کو غزوہ خندق پیش آیا۔ مسلمانوں نے حضرت سلیمان فارسی کے مشورے پر خندق کھودی۔ 10,000 کفار ایک طرف اور صرف 3,000 مسلمان دوسری طرف۔ قرآن میں سورۃ الاحزاب میں آیا کہ اِذَا جَاءُکُم مِّن فَوْقِکُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنکُم۔ اللہ نے طوفانی ہوا اور فرشتوں کے ذریعے دشمن کو منتشر کر دیا۔ 5 ہجری غزوہ بنو قریظہ پیش آیا۔ غزوہ خندق کے بعد یہودی قبیلہ بنی قریظہ نے عہد شکنی کی۔ مسلمانوں نے ایک محاصرہ کیا۔ حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کے مطابق خائنوں کو سزا دی گئی۔ یہ قبیلہ غزوہ بنی مستلق 6 ہجری کو پیش آیا۔ یہ قبیلہ مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ مسلمانوں نے پہلے ہی کارروائی کر کے ان کو شکست دی۔ اس سفر میں واقعہ افک پیش آیا جس میں حضرت عائشہ پر تہمت لگائی گئی۔ اللہ نے قرآن میں ان کی پاک دامنی بیان کر دی۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری کو خواب دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں۔ 1400 مسلمان آپ کے ساتھ مدینہ روانہ ہوئے۔ قریش نے روک دیا۔ مذاکرات کے بعد ایک صلح نامہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں، بظاہر مسلمانوں کے خلاف، لیکن دراصل بہت بڑی فتح تھی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا، سورۃ الفتح۔ اس صلح نے اسلام کو پرامن طور پر پھیلنے کا موقع دیا۔ بدر نے اسلام کو پہلا مقام دیا۔ احد نے مسلمانوں کو اطاعت کی اہمیت سکھائی۔ خندق نے اللہ کی نصرت اور صبر کی حقیقت دکھائی۔ صلح حدیبیہ نے اسلامی دعوت کے دروازے کھول دیے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ ہمیں بدر والوں کا یقین، احد والوں کا صبر، خندق والوں کا حوصلہ اور حدیبیہ والوں کی حکمت عطا فرما، اور ہمیں نبی کریم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسلام کی سربلندی قبول فرما۔ اور اے اللہ، ہمیں بھی اپنے دین کی خاطر قربانی دینے والوں میں شامل فرما۔ ہمیں ایمان کی وہ مضبوطی عطا فرما مولا جو صحابہ اکرام کو عطا فرمائیں۔ اے میرے پاک پروردگار دو عالم،
ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور میثاق مدینہ کی طرح اتحاد، اخوت اور بھائی چارے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ اور ہمیں روز قیامت اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد میں اپنی یہ سیریز کمپلیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ غزوہ بنی قریظہ، غزوہ خندق، غزوہ احد، غزوہ بدر، ان کی سیپریٹ ڈیٹیل ویڈیوز بھی بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں یہ تمام ویڈیو سیپریٹلی آپ سے شیئر کروں تو کمنٹس میں ماشاءاللہ لازمی لکھیں، اور اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پکیز شیخو پورا کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔